بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، رمضان کا مہینہ بعض جگہ پر شروع ہو چکا ہے، بعض جگہ پر ایک دو دن کے اندر شروع ہونے والا ہے۔ تو استقبال رمضان کس کو کہتے ہیں؟ رمضان کا استقبال کس طرح ہم لوگ کریں، اس کو پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ ایک عام ذہن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح ایک انسان گلف میں رہتا ہے، باہر کنٹری میں رہتا ہے، تو 2 سال کے بعد، کبھی 1 سال کے بعد، کبھی 2 سال کے بعد، کبھی 3 سال کے بعد، کبھی 4 سال کے بعد جب وہ آنے والا رہتا ہے اپنے گاؤں، اپنے ملک، تو مہینے پہلے، کوئی 2 مہینے پہلے اطلاع کر دیتا ہے کہ فلاں تاریخ میں، فلاں مہینے میں میری ٹکٹ ہو گئی ہے، میں گاؤں آنے والا ہوں۔ تو اس کے گھر والے، اس کی ماں، اس کے بھائی بہن، اس کی بیوی، اس کے بچے، ہر ایک الگ الگ طریقے سے اس کا استقبال کرنے کے لیے منتظر ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا آ رہا ہے۔ ہر دن یا ہفتے میں ایک بار جب بھی وہ فون پہ بات کرتا ہے تو وہ پوچھتی ہے کتنے دن باقی ہیں۔ بیوی، اس کی الگ تیاری ہوتی ہے، وہ اس کی الگ استقبال کی تیاری ہوتی ہے۔ بچے ہوتے ہیں تو ان کا اپنے والد کو، اپنے باپ کو استقبال کرنے کا ایک عجب الگ انداز ہوتا ہے، سوچنے کا الگ انداز ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب آئیں گے، میرے بابا آئیں گے، میرے ابو آئیں گے، مجھے یہ لے کے آئیں گے، مجھے وہ لے کے آئیں گے، مجھے فون پہ بتایا تھا کہ میں نے آپ کو یہ لیا ہے، وہ لیا ہے۔ بیوی کا استقبال کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ماں کا استقبال کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ پھر جب آنے کی تاریخ طے ہو جاتی ہے، آنے کا دن طے ہو جاتا ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ چلے جاتے ہیں، کوئی ریلوے اسٹیشن چلے جاتا ہے، کوئی ایئرپورٹ تک لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ آتا ہے تو اس سے آنے سے پہلے اس کے گھر میں پوری طرح تیاری ہوتی ہے، کھانے کی، کوئی بریانی بنایا ہوا ہوتا ہے، الگ الگ انداز سے استقبال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہ رمضان ہم پر آنے والا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم بارہا سنتے ہیں، دعا کو سنتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہیں، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی ہو چکی ہے، اعلان ہو چکا ہے۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار ہیں کہ وہ 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، 2 مہینے سے پہلے اللہ کے پاس دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت نصیب فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ وہ جانتے تھے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، کس طرح اس کی تیاری ہونی چاہیے، کس طرح، اس لیے ہمارے سلف صالحین کے سلسلے میں آتا ہے کہ 6 مہینے پہلے تیاری ہوتی تھی، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک ان کا وہ افسوس کرتے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اسی طرح میرا عزیزو، ہم لوگ سوچیں کہ ابھی ہمارے کسی کے پاس تو رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، کسی کے پاس 1 دن باقی ہے، 2 دن باقی ہے، تو ہمارا کیا استقبال ہونا چاہیے، کس طرح استقبال ہونا چاہیے؟ اس لیے میں اپنی چھوٹی سی زبان میں کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے معنی کیا ہیں؟ رمضان کے معنی ہے جل جانا، جلا دینا۔ اللہ پاک رمضان میں
بندوں کے گناہوں کو، تمام کے تمام گناہوں کو جلا دیتا ہے اور بندے کو صاف و شفاف بنا کے اس کو سامنے لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں اپنے بندے کو بھوک کی آگ میں ڈال کر، جلا کر، اس کے گناہوں کو جلا کر اس کو صاف و شفاف بنا کر سامنے لے آتا ہے۔ جس طرح سونا ہم دیکھتے ہیں آگ میں جل کر اس پورا کا پورا بہترین بن کر سامنے آ جاتا ہے، اسی طرح میرے عزیزو ہم لوگ رمضان میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ پہلے ہی بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے سلسلے میں کہ ایک فرض کا 70 فرض کے برابر، ایک سنت کا ثواب ایک فرض کے برابر ملے گا۔ اللہ پاک دینے کے لیے اس کے بارش کے قطروں سے زیادہ اس کی رحمتیں برسنے والی ہے رمضان میں۔ اللہ پاک کا ایک طرف تو وعدہ ہے، دوسری طرف ہم دیکھیں اپنے رمضان آنے سے پہلے جو رمضان سے پہلی ہماری زندگیاں تھی، ہماری روٹین تھی اللہ کی عبادت کے سلسلے میں، انسانوں کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں، ہمارے اخلاق کے سلسلے میں، جو کچھ ہمارا رمضان سے پہلے تھا، ہم لوگ کوشش کریں کہ رمضان آنے کے بعد ان تمام کی تمام چیزوں سے اللہ سے توبہ استغفار کر لیں۔ اگر اس طرح ہم لوگ رمضان گزاریں گے تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے رمضان کو قبول فرمائے گا اور ہمارا جو استقبال کر رہے ہیں رمضان کا اس کو ابھی صحیح معنی سے استقبال ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم لوگ اس سے پہلے ہم سوچیں کہ اپنے دلوں کو صاف و شفاف کریں، کدورتوں سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، ہر چیز سے اپنے دلوں کو صاف و شفاف بنائیں۔ اپنے بھائیوں کے سلسلے میں، اپنی بہنوں کے سلسلے میں، رشتہ داروں کے سلسلے میں، آڑوس پڑوس کے سلسلے میں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ غیر مسلموں کے سلسلے میں تک بھی اپنے دلوں کو صاف و شفاف بنائے۔ اگر اس طرح ہم لوگ رمضان کو گزاریں گے تو ہمارا رمضان بھی بہت ہی بہترین ہوگا، ہمارے لیے بھی بہترین ہوگا۔ ایک سلسلے میں صلہ رحمی کے سلسلے میں عام طور پر عورتوں کا یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر اچھا کرے میں بھی اچھا کروں گی، سامنے والا برا کرے تو میں بھی برا کروں گی۔ اسی سلسلے میں بہت سالوں پہلے میں نے اپنی ایک بہن سے کہا تھا کہ وہ تم سے غلط کر رہی ہے، ہم اچھا کریں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم سے غلط کر رہی ہے تو ہم بھی غلط کر رہے ہیں، وہ ہم سے اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے۔ تو میں نے کہا ان کو اس کو بتا دیا، حدیث کو سامنے رکھ کے بتا دیا، سل من قطعک، اللہ کے رسول نے فرمایا جو آپ سے توڑ رہے ہیں، جو آپ سے صلہ رحمی کو توڑ رہے ہیں، آپ اس سے اچھا تعلق پیدا کرو۔ یہ نہیں کہ جو ہم سے اچھا کر رہے ہیں ہم اس سے اچھا کریں اور جو ہم سے برا کر رہے ہیں ہم اس سے برا کریں۔ نہیں میرے عزیزو، جو ہم سے برا کر رہا ہے اس سے بھی ہم اچھا کرنے کی کوشش کریں، اس سے بھی ہم تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم کس کے امتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جس نبی کو کتنا ستایا گیا، کتنا کیا کچھ کہا گیا، کاہن کہا گیا، مجنون کہا گیا، نماز پڑھتے تھے وہاں پر بھی ستایا جاتا تھا، راستہ چلتے تھے وہاں پر بھی ستایا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کسی کو بد دعا نہیں کی، ہر ایک کے لیے دعا کی۔ لیکن رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ، دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث شریف آتی ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی تو اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول اس پر آمین کر رہے ہیں۔ روح الامین، ملائکہ کے سردار، بد دعا کرنے والے اور اس پر آمین کرنے والے تمام انبیاء کے سردار، تو قبول ہونے کے لیے کچھ بھی تردد نہیں ہوتا۔ ایک معمولی انسان، گنہگار انسان بھی اگر ہم کو کوئی بد دعا کرتا ہے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پوری رات ہم کو نیند نہیں لگتی، اس نے بد دعا کی ہے۔ لیکن یہاں پر بد دعا کرنے والے تمام ملائکہ کے سردار اور اس پر آمین کہنے والے شفیق نبی، جس کو کسی کافروں پر بھی بد دعا نہیں کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اس ایک حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان مبارک کا مہینہ ہم لوگ کس طرح گزارنا چاہیے ہم بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس ایک حدیث کو سامنے رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا ہے صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم پر مصیبتیں آئی ہوئی ہے، جو کچھ تکلیفات آئی ہوئی ہے، جو کچھ وبا، جو کچھ عذاب آیا ہوا ہے، اللہ پاک اس بابرکت مہینے کی برکت سے اس عذاب کو، اس وبا کو ہم سے دور فرمائے
اور جو کچھ انسان پریشان حال ہے، جس حال میں جس طرح بھی پریشان حال ہے، جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور مغفرت فرمائے، اور جب تک ہم کو زندہ رکھے اللہ پاک ہم کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ایمان کی محنت کے ساتھ زندہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔